السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی علا بحولہ ودنا بطولہ مانع کل غریبۃ وفضل وکاشف کل عظیمۃ وازل استعینہ قاہرا قادرا وتوکل علیہ کافیا ناصرا واشہد ان لا الہ الا هو الہ واحدا احدا الذی لم یتخذ فی عز جلالہ صاحبۃ ولا ولدا واشهد ان محمدا عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم ورسول المجتبى ارسله لانفاذ امره وبعثه لانهاء عذره وتقديم نذره صلى الله عليه وعلى اهل بيت الذين هم موضع سره وعامة علمه ولجوء امره لهم خصائص حق الولايه وفيهم الوصيه والوراثه اوصيكم عباد الله نفسي بتقوى الله. 25 شوال ایک روایت کے مطابق، اور جس روایت کو عراق اور ایران کے علماء نے زیادہ تقویت دی ہے کہ شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام ایران میں آج ہی کے روز یوم شہادت منایا جاتا ہے، اور عراق میں بھی آج ہی کے روز یوم شہادت منایا جاتا ہے. لیکن ہندوستانی علماء نے 15 شوال کو زیادہ مانا ہے، لہذا یہاں 15 شوال جو ہے وہ مانی جاتی ہے، لیکن عراق اور ایران میں 25 شوال تسلیم کی جاتی ہے. لہذا آج اس روایت کے لحاظ سے شہادت کی تاریخ ہے 6 امام جعفر صادق علیہ السلام. امام کے سلسلے میں جتنا بھی عرض کیا جائے وہ کم ہے. آج جو ہماری شریعت، ہمارا مذہب اور ہمارا مسلک جو منسوب ہے وہ انہی امام کی طرح منسوب ہے. فقہ جعفری ہے، مسلک جعفری ہے اور فرقہ جعفریہ ہے. یہ امام کے ذریعے سے اتنے علوم پہنچے ہیں دنیا تک، کیونکہ زیادہ موقع ملا. یہ نہیں کہ علم زیادہ تھا، نہیں، موقع زیادہ تھا. آپ کو وقت زیادہ ملا، آپ کو موقع زیادہ ملا، لہذا آپ کے ذریعے سے علوم اہل بیت اور علوم الہیہ جس کو کہنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے عطا شدہ علوم، وہ ان کے ذریعے سے سب سے زیادہ پہنچے دنیا تک. اور بے شمار علوم ہیں جو آقا کی طرف منسوب ہیں، بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ جتنے بھی اسلامی علوم ہیں وہ سب کے سب آقا ہی کے در سے ملے. اور آج جو ہم کو اسلام میں نظر آ رہا ہے وہ ہمارے انہی آقا کے ذریعے سے، امام کے ذریعے سے. بے شمار کتابیں بھی آپ کے شاگردوں نے تحریر فرمائیں، آپ ہی کے ارشادات کے تحت وہ کتابیں جو ہیں، اور آپ کے ارشادات کو نقل کیا، کیونکہ پوری کتابیں علوم میں بنی ہیں. آپ دیکھیں کہ علم دین کے ہر شعبے میں آقا کی کتابیں موجود ہیں. آقا کی کتابوں سے مطلب یہ ہے کہ ان کے شاگردوں نے ارشادات و اقوال جو نقل فرمائے وہ کتاب کی شکل میں موجود ہیں. علم تفسیر ہے، علم فقہ ہے، اصول فقہ. آج جو ہم کو اصول فقہ نظر آتا ہے اس میں 90% ہمارے ان 6 امام ہی کے ارشادات کے تحت اصول فقہ کی تدوین ہوئی. بنیاد بنے آقا کے ارشادات، اور یہ بنیاد کے اوپر پورا اصول فقہ جو ہے اس کی تدوین ہوئی ہے. اس کے علاوہ دنیاوی علوم میں بھی بے شمار علوم آقا کی طرف منسوب ہیں. علم کیمیا، علم فلسفہ، علم طبیعیات، علم حیات، علم منطق، علم طب، علم سمیات، علم تشریح الاعضاء، افعال الاعضاء، یہاں تک کہ یہ فعال کا علم جو ہے وہ بھی امام کی طرف منسوب ہے. جو فعال نکالی جاتی ہے اس کو بھی امام کی طرف منسوب کیا گیا ہے. علم الہیات، مابعد طبیعات، یعنی جو سپر نیچر کا علم ہے اور جو میٹا فزیک جس کو کہتے ہیں وہ بھی امام کی طرف منسوب ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ دینی علوم بھی سب آقا کے ذریعے سے پہنچے، اور دنیاوی علوم بھی انہی ہمارے 6 امام جعفر صادق علیہ السلام.
اسی طرح سے کئی میں نے عرض کیا تھا کسی موقع پر، اور یہ بہت بڑی حقیقت ہے، بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار کر نہیں سکا، آج تک اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکا کہ جتنے بھی دوسرے فرقوں کے امام ہیں، ایک عجیب و غریب حقیقت ہے، ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی آج تک انکار نہیں کر سکا ہے کہ جو دوسرے فرقوں کے امام ہیں وہ ہمارے اماموں کے شاگرد ہیں۔ امام مالک وہ ہمارے امام کے شاگرد، امام ابو حنیفہ ہمارے امام کے شاگرد، اسی طرح سے امام احمد بن حنبل، امام شافعی جو ہیں وہ بھی ایک واسطے سے اور دو واسطوں سے شاگردی کا سلسلہ ہمارے آقا سے جا کر مل جاتا ہے۔ تو اسی سے امام ابو حنیفہ ان کے شاگرد تھے۔ اب امام کیونکہ اصطلاحاً کہا جاتا ہے، اس لیے میں وہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ ان کے شاگرد تھے امام محمد، ان کے شاگرد تھے امام شافعی، انہی کے شاگرد تھے امام احمد بن حنبل۔ اس کا مطلب ہے کہ کل سلسلہ شاگردی انہی اماموں سے جا کر مل جاتا ہے۔ تو اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں دینی علوم بھی انہی کے ذریعے سے پہنچے اور دنیاوی علوم بھی اسی در سے پہنچے۔ اس سے اندازہ فرمائیے کہ آقا کی کیا عظمت اور کیا شرف اور کیا مرتبہ۔ ظاہر ہے کہ کون موت ہوتا ہے اور اس میں اپنی بات کو مکمل کرنا ہوتا ہے۔ امام کا لقب ہے جعفر صادق، جعفر نام ہے، صادق لقب ہے۔ صادق کے لیے ایک روایت ملتی ہے، یہ تو ظاہر ہے کہ ہر ایک صادق ہے، ہر امام صادق ہے، ہر معصوم صادق ہے، لیکن امام کے لیے خصوصیت سے ایک روایت ملی ہے، میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ جو روایت ملی ہے کہ کب سے دشمن بھی ان کو صادق کہنے لگے۔ بھئی ہمارے لحاظ سے تو ہر امام صادق، دشمن بھی کب سے ان کو صادق کہنے لگے۔ اس کے لیے ایک روایت ہے کہ وہ واقعہ اس طرح سے کہ منصور دوانیخی بے انتہا ظالم، بے انتہا یاش، بے انتہا مکار شخص ہے یہ جب حج کے لیے وہ وہاں پر پہنچا حجاز، تو امام ہی کے کسی دشمن نے شکایت کی کہ جو فرزند رسول ہیں وہ تمہارے لیے سازشیں کر رہے ہیں، لوگوں کو بغاوت پر اکسا رہے ہیں تمہارے خلاف۔ اب کوئی دشمن تھا جس کی عداوت تھی، کینہ تھا، اس نے منصور سے شکایت کی کہ جو فرزند رسول ہیں وہ تمہارے خلاف بغاوت کے لیے لوگوں کا آمادہ کر رہے ہیں، اکسا رہے ہیں تمہارے خلاف۔ اس نے امام کو بلایا اور کہا کہ بھئی میں نے سنا ہے کہ آپ بغاوت کے لیے آمادہ کر رہے ہیں لوگوں کو میرے خلاف اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں آپ لوگوں کو۔ تو امام نے فرمایا بالکل غلط ہے، بالکل جھوٹ ہے، یہ کسی نے بہت غلط بات میں تو منسوخ کی ہے۔ کہا نہیں، بہت معتبر شخص نے یہ بات مجھ سے کہی، اور یہ منصور کہہ رہا ہے، منصور کہہ رہا ہے کہ بہت ہی معتبر شخص نے مجھ سے بات کہی ہے اور آپ کی شکایت کی ہے کہ اس معتبر شخص کو میرے سامنے لے آؤ۔ امام نے ارشاد فرمایا، اب نقل بالمعنی ہے، ہو سکتا ہے کہ لفظ ہو جائے کہ معتبر شخص کو میرے سامنے لے کر آؤ۔ وہ شخص لایا گیا۔ امام نے فرمایا تم نے کہا، تم نے شکایت کی میری کہ میں بادشاہ وقت کے خلاف، حاکم وقت کے خلاف لوگوں کو بھڑکا رہا ہوں، اکسا رہا ہوں بغاوت کے لیے؟ کہا میں نہیں کہا، انکار نہیں کیا، میں نے ہی کہا، اور میں یہاں بھی کہہ رہا ہوں کہ آپ بھڑکا رہے ہیں، آپ اکسا رہے ہیں، لوگوں کو بغاوت کو آمادہ کر رہے ہیں۔ امام نے فرمایا قسم کھا سکتے ہیں؟ قسم کھا سکتے ہو؟ کہا بالکل، قسم کھا سکتا ہوں بالکل۔ کہا خدا کی قسم آپ نے جو لوگوں کو بھڑکایا اکسایا ہے؟ کہا نہیں، جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں اس طرح سے قسم۔ توجہ رہے، روایت کی طرف توجہ رہے۔ امام نے ارشاد فرمایا کہ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں ان لفظوں کو دہرا کر قسم کھاؤ، ان لفظوں کو اپنی زبان پر دہرا کر قسم کھاؤ۔ کیا ہے، کیا وہ لفظ ہیں؟ کہ پہلے قسم کھانے سے پہلے یہ کہو کہ برئت من حول اللہ، برئت من حول اللہ، تم قسم کھاؤ کہ میں خدا کی قوت و طاقت سے دور ہٹ کر اپنے بھروسے پر یہ قسم کھا رہا ہوں،
خدا کی قوت و طاقت سے دور ہٹ کر اپنے بھروسے پر یہ قسم کھا رہا ہوں، یہ جملے زبان پر لا کر کے اللہ کی قسم کھاؤ۔ جیسی جو جملے زبان پر اس نے ادا کیے، قسم کھائی، اسی وقت تڑپ کر زمین پر گرا اور اسی وقت وہ جہنم حاصل ہو گیا۔ اسی وقت پورا مدینہ پکار رہا، یہ صادق ہیں، یہ صادق ہیں، یہ جھوٹوں کے چہرے پر جو سچ کی نقاب پڑی ہوئی ہے اس کو نوچ کر اتارنے والے ہیں، اور یہ حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سے دشمن بھی صادق کہنے لگے، اور یہ لقب دشمن بھی مشہور و معروف ہو گیا۔ صلوات بھیج دیں پر محمد وعلیہ۔ بہت سے آپ کے متعلق بہت سے واقعات مشہور ہیں، بہت سے آپ کے ارشادات ہیں جو کتابوں میں ہیں۔ دو چار میں جلدی وہ ارشادات بھی آپ کے سامنے کوشش کروں گا کہ پیش کر دیے جائیں۔ ایک واقعہ اور میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں جس سے کردار کی عظمت اور کردار کی بلندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ امام مسجد نبوی میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اتفاق سے سناٹا تھا، مسجد میں کوئی نہیں تھا۔ ایک مسافر جو تھا وہاں پر اس مسجد میں مسافر کو اجازت ہے مسجد کے اندر آرام کر سکتا۔ ایک مسافر مسجد کے اندر سو رہا تھا، آرام کر رہا تھا۔ آنکھ کھلی اس کی تو اس نے اپنے سامان کو ٹٹولنا شروع کیا۔ اب دیکھا کہ وہ 1000 دینار کی ایک تھیلی اس کے پاس تھی، وہ سامان میں نظر نہیں آیا۔ اب اس نے ادھر ادھر گھبرا کے دیکھنا شروع کیا، دیکھا پوری مسجد میں تنہا امام، پوری مسجد میں اکیلے امام۔ دوڑ کر پہنچا، دامن تھام لیا، تم ہی نے تھیلی لی ہے میری۔ کہا کیا کہہ رہے ہو تم؟ کہا پوری مسجد میں تم پہچانتا نہیں تھا، تمہارے علاوہ کوئی ہے ہی نہیں، لہذا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا کہ جس نے میری تھیلی لی ہے، سامان میں تھی میرے۔ کہا تھیلی میں کیا تھا؟ کہا 1000 دینار تھی۔ کہا آؤ میرے ساتھ چلو، آؤ میرے ساتھ چلو میرے گھر تک۔ امام ساتھ میں لے گئے، گھر کے اندر گئے، تھیلی لا کر دی، گنو اس میں 1000 دینار ہیں۔ اس نے گنے، کہا 1000 دینار ہے۔ واپس آیا، اب جو سامان اٹھانے لگا دیکھا تھیلی اسی کے سامان کے اندر ایک گوشے میں اندر تھی، وہ جو دیکھ نہیں پایا اس وقت۔ اب جو دیکھا کہ میری تھیلی پہلے تو موجود ہے، اب گھبرا گیا، دوڑتا ہوا گھر پر پہنچا کہ مجھ سے خطا ہوئی، مجھے معاف کر دیے، میں نے آپ پر غلط الزام لگایا، وہ تھیلی تو میرے سامان کے اندر پہلے سے موجود، یہ اپنی تھیلی واپس لے لیجیے۔ امام نے ارشاد فرمایا جو ہم دیتے ہیں پھر وہ واپس نہیں لیتے، یہ 1000 دینار بھی تیرے ہی ہیں، لے جا۔ اس سے آپ کردار کی بلندی کا اندازہ فرمایا، کردار کی بلندی کا اندازہ فرمائے۔ ایک جلدی سے واقعہ اور سن لیجیے کیونکہ کم وقت ہوتا ہے۔ ایک بہت مشہور نجومی تھی اس زمانے میں، ایک زمین کے سلسلے میں مشترکہ طور کے اوپر اس نے اور امام نے خریدی، وہ زمین مشترکہ مالک تھی۔ اب زمین کو آدھا آدھا تقسیم ہونا تھا، آدھی امام کی زمین تھی اور آدھی زمین اس نجومی کی ملنا تھی۔ اب طے ہوا کہ کیسے فیصلہ ہو کہ آدھی کون سی آدھی ہماری کون سی آدھی تمہاری، تو نجومی نے کہا کہ قرعہ ڈال دیا جائے۔ نجومی نے کہا قرعہ ڈال دیا جائے، جو حصہ جس کے نام قرعے میں نکلا ہے وہ اس کا حصہ ہے۔ امام نے فرمایا کہا بہت کوئی بات نہیں، قرعے کی اسلامی حیثیت بھی ہے، دین میں بھی حیثیت ہے قرعے کی۔ اچھا، اب اس نے نجومی نے حساب لگانا شروع کیا کہ کون سی سات محض ہے اور کون سی سات مبارک۔ اب اس نے حساب لگایا تو معلوم ہوا کہ فلاں وقت جو ہے وہ نحس اور منحوس ہے اور فلاں وقت مبارک ہے۔ امام سے کہا کہ آپ فلاں وقت اپنے گھر سے نکلیے گا، جو اس کے حساب کے سے منحوس سات تھی، جو اس کے حساب سے نحس وقت تھا، اور اپنے لیے وقت معین کیا جو اس کے حساب سے نیک وقت تھا۔ امام اس وقت میں نکلے اپنے گھر سے جو اس نے بتایا تھا، یہ اس وقت اپنے گھر سے نکلا جو اس کے اپنے حساب سے وہ نیک ساتھ تھی۔
مسجد میں پہنچے، پورا اندازی ہوئی، امام کے نام اچھی زمین نکلی، اس کے نام وہ خراب ٹکڑا وہ نکلا۔ اب کہنا ارے یہ عجیب بات ہے، میرا علم غلط نہیں ہو سکتا، میں بہت بڑا نجومی ہوں، یہ کیا ہو گیا؟ میرے حساب کے مطابق میں جب نکلا تھا تو نیک ساتھ تھی، جب آپ گھر سے نکلے تھے تو منحوس ساتھ تھی، یہ معاملہ الٹ کیسے گیا؟ یہ معاملہ الٹ کیسے گیا؟ کہا دیکھو میرے جد نے فرمایا ہے کہ کسی کام کے شروع کرتے وقت اگر تم اللہ کے راہ میں صدقہ دے دو تو ہر نحوست دور ہو جائے گا۔ تیرا سارا نجوم ایک طرف اور میرے جد کا ایک قول ایک طرف۔ ایک سلوات بھیج دو محمد۔ امام کے کردار کی بلندی اور عظمت اس تک دماغ نہیں پہنچ سکتا کسی کا، کسی کی فکر نہیں پہنچ سکتی۔ ایک اپنے غلام کو کسی کام سے بھیجا، کافی تاخیر ہو گئی، اس کو وہ پلٹ کر نہیں آیا۔ امام خود تلاش کے لیے نکلے کہ بھئی کیا بات ہو گئی، اس کو کوئی حادثہ ہو گیا ہے، کیا بات ہو گئی، اتنی دیر ہو گئی پلٹ کے نہیں آیا۔ اب جو دیکھا ایک درخت کے سائے میں خراٹے بھر رہا، خراٹے، زبردست نیند۔ توجہ فرمائیں آپ، توجہ فرمائیں۔ دیکھنے والوں نے عجیب منظر دیکھا، مولا سرہانے بیٹھے اور اسے پنکھا جھلنا شروع، اسے پنکھا جھلنا شروع کیا۔ اب جو اسے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوئی، گھبرا کر اٹھا، یہ ٹھنڈی ہوا کہاں سے آ رہی؟ دیکھا امام سرہانے پنکھا جھلنے، گھبرا کر کھڑا ہوا، آقا معاف کر دیجیے، غلطی ہو گئی۔ کہا جب اللہ نے رات آرام کے لیے دی ہے، دن فرائض انجام دینے کے لیے دیا ہے، تو تم رات میں سویا کر، دن میں کام کیا کر۔ یہ اللہ کی تقسیم جو ہے یہ غلط نہیں ہو سکتی، تو تقسیم کے خلاف کام کر رہا ہے۔ جب رات سونے کے لیے ہے تو رات کو سویا کر، جب دن کام کرنے کے لیے تو دن کو کام تجھے انجام دینا ہے۔ آج معاملہ الٹا ہے کہ 4 بجے رات تک جاگا جاتا ہے، اس کے بعد عین نماز کے وقت بستر پر، اور اس کے بعد 2 بجے 3 بجے دوپہر میں بلند ہو رہے ہیں، ماشاءاللہ۔ تو آج کا معاشرہ بالکل الٹ چکا ہے جیسا کہ اسلام کی تعلیم۔ بہرحال میں نے کہا کہ دامن وقت میں گنجائش نہیں رہتی ہے، اور 2-3 اقوال ہیں جو جلد سے جلد آپ کے سامنے پیش کر دوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا عقل مند وہ ہے کہ جس کا کردار اس کے گفتار کی تصدیق کرتا ہے۔ عقل مند وہ ہے جس کا کردار اس کے گفتار کی تصدیق کرتا ہے اور لوگوں سے نیکیوں کا برتاؤ کرتا ہے۔ انسان اپنی، یہ مولا کائنات کی طرف یہ قول جو ہے منسوب ہے، اور ہمارے چھٹے امام کی طرف بھی منسوب ہے کہ انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہے، جب بات کرتا ہے تو پہچانا جاتا ہے، جب بات کرتا ہے تو پہچانا جاتا ہے۔ پھر امام نے ارشاد فرمایا موت کی یاد بے تکی خواہشات کو دل سے نکال دیا کرتی ہے، موت کی یاد بے تکی خواہشات کو دل سے نکال دیا کرتی ہے۔ غصہ ہر برائی کا پیش خیمہ، امام کا ارشاد کہ غصہ ہر برائی کا پیش خیمہ ہے۔ اور پھر سن لیجئے امام کا ارشاد ہے کہ دیکھیے پانی جو ہے اس سے درخت ہرا بھرا ہوتا ہے، پانی کے بغیر سبزہ نہیں اگتا، پانی کے بغیر درخت آگے نہیں بڑھتا۔ لیکن اگر پانی بھر دیا جائے مسلسل درخت میں تو اب کیا ہوگا؟ درخت سڑ جائے گا، درخت خراب ہو جائے گا، درخت پچمردہ ہو جائے گا۔ اور امام کے ارشاد سنیے، امام نے ارشاد فرمایا جس طرح سے زیادہ پانی سے سبزہ پچمردہ ہو جاتا ہے، اسی طرح سے زیادہ کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے، زیادہ کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ اب جا کر دیکھ لیے مسلمانوں کے محلوں کی پہچان ہی یہی ہے کہ جہاں دیگیں کھنک رہی ہوں، بس سمجھ لی مسلمانوں کا محلہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں کی آدھی زندگی اور آدھی سے زیادہ ان کی آمدنی صرف کھانے کو خرچ ہوتی ہے۔
اب ہلکا سا میرے بھائی جو ہے وہ شروع میں کچھ عرصے تک کلکتے میں بھی رہے ہیں، وہ ایک بینک میں اس کے مینیجر تھے. ایک مرتبہ انہوں نے کہا کہ چلو میں کوئی مسلمان محلہ ہے وہاں تک میں لے جا رہا ہوں. میں نے کہا میں آنکھیں بند کیے بتا دوں گا کہ مسلمان محلہ شروع ہوگی. میں نے کہا میری آنکھیں بند ہوں گی، ہر کلکتہ گھوما نہیں ہوا ہے، پہلی مرتبہ جا رہا. میں نے کہا آنکھیں بند کیے بتاؤں گا کہ مسلمان محلہ شروع ہو گیا. میں آنکھیں بند کر کے بتا دوں گا. ان کا کیسے؟ میں نے کہا ابھی دیکھ لینا. میں نے آنکھیں بند کر لی. ایک 15-20 منٹ بعد جیسے ہی کانوں میں کفگیروں کی اور کڑھائیوں کی کھڑکڑاہٹ آیا، میں مسلمان محلہ شروع کہاں شروع ہو گیا. تو امام نے ارشاد فرمایا کہ اس طرح سے زیادہ پانی سے سبزہ پچ مردہ ہو جاتا ہے، خراب ہو جاتا ہے، اس طرح زیادہ کھانے سے دل مردہ ہو جاتا ہے. یہ امام کا ارشاد ہے. اب ظاہر کے وقت نہیں ہے. جو شخص 3 باتوں پر عمل کرتا ہے اس کی دین اور دنیا دونوں تباہ ہو جاتی ہیں. جو 3 باتوں پر عمل کرتا ہے، امام کا ارشاد، اس کا دین بھی تباہ ہوتا ہے، اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے. بہت اس پر جتنا بھی بیان کیا جائے وہ کم ہے. میں صرف امام کا قول بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے. بدگمانی کا جو عادی ہوتا ہے، ہر ایک سے بدگمانی، ہر ایک سے سوء ظن، اس کی زندگی بھی تباہ ہوتی ہے، اس کی آخرت بھی تباہ ہوتی ہے. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کسی کی بات پر بھروسہ ہی نہیں کرتے. ہر ایک سے بدگمانی، ہر ایک سے سوء ظنی، تو اب وہ کوئی کام ہی نہیں کر سکتے. ہمارے پاس بہت سی مثالیں ایسی ہیں کہ زبردست جائیدادیں ان کے پاس ہیں، مگر صرف بدگمانی کی وجہ سے ان جائیدادوں سے وہ استفادہ نہیں کر پاتے. صرف سوء ظنی کی وجہ سے وہ استفادہ نہیں کر پا رہے ہیں، کیونکہ بدگمانی جو ہے وہ ان میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے. تو پہلی چیز ہے بدگمانی، ہر ایک سے بدگمانی. توجہ ہے، پہلی چیز ہے ہر ایک سے بدگمانی، اور دوسری چیز ہے ہر ایک پر بھروسہ. دونوں چیزیں اپنی یہاں پر. نہ ہر ایک سے بدگمانی صحیح ہے، نہ ہر ایک پر بھروسہ. جو ہر ایک پر بلا سوچے سمجھے بھروسہ کر لیتا ہے وہ بھی تباہ ہوتا ہے، جو ہر ایک سے بدگمان رہتا ہے وہ بھی تباہ ہوتا ہے. یعنی دونوں چیزیں اپنی نگاہ کے اوپر ہیں کہ نہ ہر ایک پر بھروسہ کرنا ہے، نہ ہر ایک کے اوپر ہر ایک پر بدگمانی کرنا ہے. اسی لیے ہر شخص کی بات پر کان دھرتا ہو وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے، جو ہر ایک سے بدگمان رہتا ہے وہ بھی تباہ ہو جاتا ہے. اور پھر آخری بات سن لیجیے، امام نے ارشاد فرمائی ہے اپنے سارے اختیارات جو اپنی بیوی کو دے دیتا ہے. چھٹے امام کا ارشاد ہے، میری بات نہیں. جس کو بھی بگڑنا ہے، جس کو بھی شکوہ کرنا وہ امام سے شکوہ کرے. امام کا ارشاد یہ ہے کہ جو اپنے سارے اختیارات اپنی بیوی کو دیتا ہے کہ وہ یہ کہہ رہی ہیں اور انہوں نے یہ کہا اور وہ یہ فرما رہی ہے، تو اس کی دنیا بھی تباہ ہوتی ہے اور اس کی آخرت بھی تباہ ہو جائے. اس کی مثالیں بھی میرے سامنے موجود ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ سوء ادب ہو جائے گا اگر میں اس کے سلسلے کو جلد کر دوں گا. پھر جلدی سے جو امت میں وہ لوگ کہ جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، خود اپنے لفظ پر غور کرنا چاہیے، خود اپنے سلسلے میں فکر کرنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. امام نے ارشاد فرمایا کہ امت میں کچھ لوگ ایسے جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی. پہلا، جو والدین کے لیے بد دعا کرتے کہ اس کی دعا پھر قبول نہیں ہوتی. جو اگر کسی کو قرضہ دیا ہے اور وہ قرضہ ادا نہیں کر رہا ہے، اور قرضہ دینے والے نہ تو کسی کو گواہ بنایا قرضے پر، نہ کوئی تحریر لی مقروض سے، اس کے بعد برا بھلا کہے مقروض کو اور بد دعا کرے اس کے لیے، تو ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی. اسی طرح سے
جو شخص بیٹھے بیٹھے اللہ سے روزی کی دعا مانگے، جو گھر میں بیٹھے بیٹھے اللہ سے روزی کی دعا مانگے کہ پالنے والے مجھے رزق دے دے، پالنے والے مجھے روزی دے دے، اور گھر میں پلنگ کے باندھ توڑ رہے ہیں اور دعائیں مانگ رہے ہیں، گھر سے باہر نہیں نکل رہے ہیں اور دعا مانگ رہے ہیں، پالنے والے میری فقیری کو دور کر دے، میری غربت کو دور کر دے، میرے فاقوں کو دور کر دے، اور گھر میں لیٹے ہوئے ہیں۔ تو اللہ ایسوں کی دعا قبول نہیں کرتا، بلکہ ارشاد ہوتا ہے کہ میرے بندے، کیا میں نے روزی تلاش کرنے کے لیے تجھ پر راہیں نہیں کھول دی؟ رزق تلاش کرنے کے لیے کیا تجھ پر راہیں نہیں کھول دی؟ اور کیا تو اپنے صحت مند اعضاء کے ساتھ چل پھر کر روزی نہیں حاصل کر سکتا ہے؟ تیری کوشش کے بعد روزی کا مہیا کرنا میری ذمہ داری ہے۔ اللہ کا اعلان ہو رہا ہے، اللہ کا وعدہ ہو رہا ہے کہ تیری کوشش کے بعد تو کوشش کر، تو محنت کر، میرا وعدہ ہے کہ تجھے روزی ملے گی، تجھے رزق ملے گا۔ گھر میں لیٹے لیٹے نہ روزی مل سکتی ہے نہ رزق مل سکتا ہے۔ بس آخری چیز اس سلسلے کی کہ جس کا مال اسراف کی وجہ سے ختم ہو جائے، فضول خرچی کی وجہ سے جس کا مال ختم ہو، مالوں کنکریاں اڑا رہے تھے تو اس میں سونے کے چھلے بندھے ہوئے تھے، پتنگ جب لڑائی گئی کنکوا تو سونے کے چھلے اس میں لگے ہوئے تھے، ایک ایک پتنگ، معلوم ساری دولت اسراف کے تحت ختم ہو گئی۔ اب اگر دعا مانگے گا روزی کی تو اب روزی اسے نہیں ملنے والی۔ قدرت کہے گی، اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا، میں نے تمہیں روزی دی تھی، تم نے بے اعتدالیاں کی، میں نے تمہیں رزق عطا کیا تھا، تم نے اسراف کیا۔ اعتدال اگر بڑھتا ہوتا تو تمہارا رزق باقی رہتا، تمہاری روزی باقی رہتی۔ یہ تمہارا قصور ہے، میری عطا میں کوئی کمی نہیں، یہ تمہاری کمی ہے، میری عطا میں کوئی کمی نہیں۔ اس کا مطلب ہے اللہ کی طرف سے اگر روزی ہو تو اس میں اعتدال ہونا چاہیے۔ اب آخری جو رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرتا ہو، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا، اللہ اس کی دعا قبول نہیں کرتا۔ یہ ظاہر ہے کہ وقت زیادہ ہو گیا، لیکن یہ بہت ہی قیمتی چیزیں آپ کے سامنے میں نے عرض کی۔ آج کل کا ماحول آپ کے سامنے ہے کہ حکومت ہماری مخالف، افسران ہمارے مخالف ہیں اور ہمارے حقوق ادا نہیں ہو رہے ہیں۔ اسی کے لیے، اس کے علاوہ پوری دنیا میں سب مسلمان جن کا خون بہایا جا رہا ہے، ہر طرف ظلم ہو رہا ہے، ہر طرف ستم ہو رہا ہے۔ اسی لیے اسی ظلم و ستم کے خلاف پہلے 23 تاریخ کا اعلان کیا گیا تھا کہ یہیں پر امام بالا میں جلسہ ہوگا بہت بڑا، لیکن کیونکہ انتظامات نہیں ہو پا رہے تھے لہٰذا تاریخ کو بڑھا دیا گیا۔ اب یہ جلسہ جو ہے وہ 6 ستمبر کو یہیں اسی امام بالا کے صحن میں انشاءاللہ یہ جلسہ منعقد ہوگا، جس پہ تمام مذاہب کے جو رہنما کو ہم دعوت دیں گے کہ کیونکہ کسی مذہب میں بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں، کسی مذہب میں بھی ظلم کی اجازت نہیں، کسی مذہب میں بھی ستم کی اجازت نہیں، کسی مذہب میں بھی بے گناہوں کو مارنے کی اجازت نہیں ہے۔ لہذا تمام دھرم گرو یہاں جمع ہوں گے، تمام مذہبی رہنما جمع ہوں گے اور یہاں کے اوپر اپنے اپنے خیالات کا اظہار کریں گے دہشت گردی کے سلسلے میں، ظلم کے سلسلے میں، اور اس کے بعد دنیا سے ظلم و ستم مٹنے کے لیے سب مل کر دعا کریں، سب مل کر یہاں پر دعا کریں گے۔ تمام مذاہب کے لوگ، تمام رہنما دعا کریں گے۔ یہ پروگرام انشاءاللہ 6 ستمبر کا نہ حکومت کے خلاف ہے، نہ کسی وزیر کے خلاف ہے، بلکہ دہشت گردی کے خلاف ہے، اور جو اس کی مخالفت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اپنے کو خود دہشت گردوں میں شمار کر رہے ہیں۔ جو بھی مخالفت کو بیان دے تو سمجھ لیجئے کہ یہ اندر ہی اندر دہشت گردوں سے ملا ہوا ہے، یہ اندر ہی اندر آتنکوادیوں سے ملا ہوا ہے، کیونکہ یہ آتنکواد کے خلاف ہے، یہ دہشت گردی کے خلاف ہے، یہ ظلم کے خلاف ہے، یہ ظالموں کے خلاف ہے، یہ مظلوموں کی حمایت میں یہ جلسہ ہوگا، جس میں ہر دھرم، ہر مذہب اور ہر فرقے کا نمائندہ انشاءاللہ موجود رہے گا۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ بہت بڑی تعداد میں تشریف لائیں تاکہ ہماری طاقت کا بھی اندازہ گورنمنٹ کو ہو، ہماری قوت جو ہمارے ظلم کی ہم پر ایک بنیاد یہ بھی ہے،
ظلم کی ہم پر ایک سبب یہ بھی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی ووٹوں کی کوئی قوت نہیں، ان کی کوئی افرادی قوت نہیں، ان کی کوئی اپنی طاقت اور قوت نہیں ہے. تو ہم کو اپنی افرادی قوت کا مظاہرہ کرنا ہوگا کہ جتنا حقیر ہم کو سمجھا جا رہا ہے ہم حقیر نہیں ہیں، کیونکہ بہت بڑی تعداد ہماری یو پی میں موجود ہے. لہذا یہاں کے اوپر انشاءاللہ 6 ستمبر کو نماز ظہر یہیں پہ ہوگی، اس کے بعد جلسہ انشاءاللہ شروع ہو جائے گا ظہرین کے بعد. یعنی 1 بجے کا اعلان کیا ہے. اول وقت اگر نماز ظہر ہو جائے تو 1 بجے تک ظہر کی نماز، ظہرین کی نماز ختم ہو جائے گی. لہٰذا 1 بجے انشاءاللہ جلسہ شروع ہوگا. باہر سے ہمارے لیے بہت سے فون آ رہے ہیں کہ بہت سے لوگ آنے کے لیے آمادہ ہیں انشاءاللہ. بڑی تعداد میں انشاءاللہ علماء بھی یہاں پر موجود رہیں گے، اور بڑی تعداد میں انشاءاللہ ہمارے جو مومنین ہیں، جو مسلمان بھائی ہیں، ہندوؤں تک کے فون آئے ہیں کہ ہم بھی شرکت کریں. بہت بڑی تعداد میں ہمارے ہندو بھائی ہیں وہ بھی شرکت کر رہے ہیں. بہت بڑی تعداد میں اہل سنت ہیں، بہت بڑی تعداد اہل سنت علماء اور ان کے عوام. آپ لکھنؤ کے 2-4 بیانوں سے معیار نہ بنائیے گا. نہ یہاں کے مولوی معیار ہیں، نہ یہاں کے اخبارات معیار ہیں. اتنا سمجھ لیجیے، یہاں دونوں فرقوں میں نہ مولوی معیار ہے نہ اخبارات معیار ہیں، کیونکہ آپ جانتے ہی ہیں کہ یہاں سیاست زیادہ ہے اور مذہب اس میں کم ہے. لیکن یہاں کے بھی علماء ہمارے ساتھ شریک ہیں الحمدللہ بہت بڑی تعداد میں. میں نے کہا 2-4 کو معیار نہ بنائیے. بہت بڑی تعداد میں لکھنؤ کے علماء بھی شریک ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں باہر کے علماء بھی ہمارے ساتھ. صرف 24 گھنٹے کی نوٹس پر ہمارے گھر میں 100 علماء جمع ہو گئے تھے وہ آس پاس کے علاقوں سے. تو جب 24 گھنٹے کی نوٹس پر 100 علماء آ سکتے ہیں تو 6 ستمبر میں آپ اندازہ لگائیں انشاءاللہ کہ کتنی بڑی تعداد میں انشاءاللہ علماء وہاں پر. تو اس میں آپ حضرات کو بھرپور طریقے سے اس کو شریک ہونا ہے، اور بھرپور انشاءاللہ اس پورے اتنے بڑے امام باڑے میں کہ جو دنیا کا سب سے بڑا حسینیہ ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا امام باڑہ ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا حسینیہ ہے، انشاءاللہ ایسا مجمع ہو کہ تل دھرنے کی کہیں پر جگہ نہ ہو. جو آج تک یہ امام باڑہ بھرا نہیں ہے. سن لیجئے، سن لیجئے، سن لیجئے. میں بچپنے سے دیکھتا چلا رہا ہوں، بڑے بڑے جلسے ہو گئے، بڑے بڑے مظاہرے ہو گئے یہاں، مگر یہ اتنا بڑا اور وسیع امام باڑہ ہے کہ آج تک یہ امام باڑہ کبھی پر نہیں ہوا. آج تک یہ امام باڑہ کبھی بھرا نہیں ہوا، بھرا نہیں. انشاءاللہ 6 ستمبر کو انشاءاللہ یہ امام باڑہ پر ہو جائے گا، انشاءاللہ بھر جائے گا انشاءاللہ. اور اس پہ تل رکھنے کی جگہ انشاءاللہ نہیں ہوگی. بتصدق محمد وآل محمد علیہ السلام، بطفیل محمد وآل محمد علیہ السلام. ہم کو اپنے امام زمانہ پر یقین ہے، بھروسہ ہے. انشاءاللہ ان کی طرف سے مدد ہوگی ہماری، اور ظالم نیست و نابود ہوں گے انشاءاللہ، اور ہمارے حقوق انشاءاللہ ہمیں ملیں گے. اللہ نے چاہا اور ہمارے آقا نے چاہا تو انشاءاللہ ہمارے سارے حقوق ملیں گے. ظالموں کو شکست ہوگی اور ذلت آمیز شکست ہوگی بحق محمد وآل محمد علیہ السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ استتمام النعمت وسبحان اللہ استسلام العزت ولا الہ الا اللہ اقرارا بالوحدانیت وحسبنا اللہ فاقۃ الی کفایتہ واشهد ان محمد رسول اللہ سید بریۃ صلی اللہ علیہ وعلی السیاء مترتے. اتقوا اللہ عباد اللہ واحذروا الدنیا فانها الدار مبلوعنا واخر فنا فی حلال حساب وفی حرام عقاب. من استغنى فيها فتنا من افتقر الى حزنا ومن ابصر بها بصرته ومن ابصر الى اعماته فاستعدوا رحمكم الله عليه والحساب واغتنموا المهلات فانها تمر مر السحاب. اللهم صل على سيد المرسلين والشفيع المذنبين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وعلى المسلمين
والحسن بن مجتبى والحسين شهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي عليهم الصلاة والسلام. اللهم صل على مولانا صاحب الزمان الحجة القائم بالحق المنتظر من السلام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.